سابقہ زمانوں سے لے کر آج تک اگر آپ تھوڑا-سا مطالعہ کریں نا غور سے، تو ہر دور میں، ہر زمانے میں کچھ قومیں ماریزِ وجود میں آتی ہیں، کچھ ملک بنتے ہیں، کچھ سلطنتیں ماریزِ وجود میں آتی ہیں، پھر ان میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ قائم و دائم رہتی ہیں، جو ترقی کی طرف جاتی ہیں، اور بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً بالتدریج پستی اور تنزلی کی طرف آتی ہیں، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے بالکل جو ہے نا وہ مٹ جاتا ہے، زمین سے بالکل وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا بنیادی جو اسٹرکچر ہے، اس کا بنیادی جو اصول ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قوم بنی کس نظریے پر ہے۔ اگر وہ قوم کسی صحیح تعمیری اور ترقی والے نظریات پر بنی ہوتی ہے، کسی صحیح تعمیری افکار و نظریات کی بنیاد پر بنی ہوتی ہے، تو پھر وہ قوم ہمیشہ قائم و دائم بھی رہتی ہے اور ترقی کی جانب بھی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا نظریہ ہی کوئی عجیب و غریب سا ہو، یا نظریہ ہی کوئی نہ ہو، جیسے آپ معاشرے میں دیکھیں اور سابقہ ادوار میں جائیں، تو بعض قوموں کی جو قومیت تھی، اس کی جو بنیاد تھی وہ رنگ و نسل تھی، کہ مثال کے طور پر صرف جو ہے نا وہ گوروں کی قوم ہے، کالوں کی قوم الگ ہے، گوروں کی قوم الگ ہے۔ بعض قومیں ان کی قومیت کی بنیاد ایک جغرافیائی حدود تھی، کہ اس حدود میں جو لوگ آ جائیں گے وہ ہماری قوم میں شامل ہوں گے، اور جو لوگ اس حدود سے خارج ہوں گے وہ ہماری قوم میں شامل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بعض قوموں کی قومیت کی بنیاد وہ لسانی تھی، زبان پر تھی، کہ جو لوگ اس لسان کے ہوں گے، اس زبان کے ہوں گے، ان کا شمار ہماری قوم میں ہوگا، اور جو لوگ اس لسان کے، اس زبان کے نہیں ہوں گے، بھلے وہ کتنے ہی ایکسپرٹ، کتنے ہی سمجھدار، کتنے ہی با اخلاق کیوں نہ ہوں، ان کا شمار ہماری قوم میں نہیں ہوگا۔ جو قومیں لسانیت کی بنیاد پر بنی، یا جو قومیں جغرافیائی حدود کی بنیاد پر بنی، یا جو قومیں رنگ و نسل کی بنیاد پر بنی، ان لوگوں نے کبھی بھی ترقی نہیں کی، یا اگر کر بھی لی تو وقتی ترقی کر کے اس کے بعد صفحہ ہستی سے بالکل مٹ گئیں۔ لیکن جو قومیں صحیح افکار و نظریات کی بنیاد پر بنی، وہ قومیں قائم و دائم بھی رہیں اور انہوں نے ہمیشہ ترقی بھی کی۔ تو اللہ کی کرم، اللہ کی فضل سے ملک پاکستان، یہ قوم ایک نظر و فکر کی بنیاد پر بنی، یہ قوم ایک نظریے کی بنیاد پر بنی، ایک فکر کی بنیاد پر بنی، اور وہ نظریہ اور فکر وہ تھا جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے دیا تھا، جسے ہمارے ہاں عرفی طور پر، اصطلاحی طور پر دو قومی نظریے کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل واضح سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا، بلکہ حقیقتاً تو یہ نظریہ اسلام کا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے حقیقی معنوں میں اس کا احیاء کیا تھا، اس کو دوبارہ زندہ کیا تھا، کہ مسلم اور ہندو یہ دو طرح کے لوگ ہیں، یہ دو قومیں ہیں، یہ کسی جگہ پر یکجا نہیں ہو سکتے، ان کا خدا الگ ہے، ان کا خدا الگ ہے۔ مسلمان ایک خدا کو مانتا ہے، ہندو کئی خداؤں کو مانتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو چیزیں حرام ہیں، ہندوؤں میں وہ چیزیں حلال ہیں۔ اسی طرح مسلمان جو ہے وہ قرآن و شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے اور عمل کرتا ہے، جبکہ ہندو جو ہے وہ گاندھی کی بنائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دو قومیں ہیں، تو لہذا ان دونوں کے لیے دو الگ الگ نظریہ ہے، یہ الگ قوم ہے، یہ الگ قوم ہے۔ اسی نظریے کو اپناتے ہوئے ہمارے پائیدین آگے چلے اور پاکستان ماریز وجود میں آیا۔ تو لہذا پاکستان کو اگر ہمیشہ اس سرزمین پر تابندہ رہنا ہے، اگر ہمیشہ اس پاکستان کو دوسرے ممالک کے مقابلے میں سرخرو ہو کر رہنا ہے، تو پھر اس کے لیے پاکستانیوں پر لازم ہے، اس قوم پر لازم ہے کہ اس نظریے کو ہمیشہ تھام کر رکھیں، اس نظریے کو ہمیشہ اخلاص سے سوچیں، سمجھیں، اور ان میں سے قابل عمل باتوں پر عمل کریں۔ جب یہ نظریہ ہمیشہ زندہ رہے گا تو یہ قوم بھی زندہ رہے گی، اور یہ ملک بھی ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن رہے گا۔